بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم انتہائی قابل احترام حضرات اساتذہ کرام حضرات علماء اور میرے عزیز طلباء، میری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حضرت مولانا عثمانی صاحب کی توجہ اپنی اس مبارک تقریب میں مجھے مدعو فرماتے ہیں۔ یہ تو طالب علم سالمی ہوں، زیادہ علم بھی نہیں ہے، عمل بھی کمزور ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، خدائیوں کو نظر انداز فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 3 مختلف جگہ سے آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تقویٰ اور صبر کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف اور حزن، کوئی پریشانی تم پہ نہیں ہے۔ اور تیسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرات نے سنائی ہے، یہاں لکھی بھی ہے، نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہماری بات سنے اور اسے آگے پہنچائے جیسا اس نے سنا تھا۔ عزیز طلباء، یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک اور آج دن کے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا اصول دنیا میں ایک ہی رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
اللہ کی سنتیں بدل کہ دنیا میں کامیاب وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے ایمان اور تقوی کی زندگی کی، جن کی زندگیوں میں تقوی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کہہ رہے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تمہیں خوف اور حزن نہیں، یہ لاکھوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، اس لیے ان کا اعتماد اللہ جل جلالہ پر اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا سہارا ان کا پکا ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سہارا ایسا سہارا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ مولانا شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹ سکتا ہے اگر آپ نے اللہ کے دین کو اور تقویٰ کو چھوڑ دیا تو چھوٹ جائے، لیکن اللہ کی رسی اور اللہ کا تعلق یہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ سہارا ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ سے وہ لوگ کامیاب چلے آئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پابند کیا۔ اور تقویٰ گناہوں سے بچاؤ زندگی گزارنے کا نام، یعنی تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، انسان ہو گئی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، ہو گیا گناہ تو فوراً توبہ استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، یا اللہ نے معاف۔ اسی حدیث طرح تقویٰ کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے انہ من یتق ویصبر، یہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا، جو زیادتی ہوئی، جو ان کو تکلیف پہنچائی گئی، جو ان کو پریشان کیا گیا، تو اپنے بھائی نے وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں، وہ سب ہوا، لیکن ابھی بھی کیا ہوا؟ وہ 10 بھائی اس ایک کے محتاج، وہ 10 کتنے کے محتاج ہوئے؟ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا؟ جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ہمیں صدقہ دے دیجیے۔ وہ 10 ایک کے محتاج ہو گئے اور اس ایک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے واسطے صدقہ دے دو بھائی، اللہ کے نام میں ہمیں روٹی دے دو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، کچھ پتا ہے تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تب یہ حیران ہو گئے کہ یہ مصر کا بادشاہ آئندہ دلان تھا یوسف، آپ یوسف ہو؟ تو کہا یوسف قال قد من اللہ علینا، اور پھر جو اصل بات ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اصول سامنے رکھ دیا، یہ آیت ہے وَلْيَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔
کہ ہمارے زندگی میں صبر آ جائے، صبر بھی ہوتا ہے، ہم جذبات ہوگا اس سے نہ جاتے ہو بجانے بچے بھی چین کو کرے اور اس کی ایسی اندیزی ہو اللہ مجھے آج بھی میرے دور میں سنا بولا چیزی کرتے کیا چیزی کرتے لیکن بعد میں افسوس ہوا میرے باپ سے بھی عمر میں بڑھا اور ہم ڈانٹ دیتے ہیں، یعنی یہ بڑی صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں تو بہت نیک آدمی ہوں اور دیکھو میں نے ایسا کیا، کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا دیکھو اصول سن لو، انہوں نے کہا بادشاہ بن گئے، آپ کو اپنے غلام بنا کے فروخت کیا تھا، کہاں غلامی کہاں بادشاہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ اصول دیکھ لو کہ جس نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی اور جس کی زندگی میں صبر تھا، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ صبر آ گیا، اللہ تمہیں بھی نوازے گا، میری کوئی ایک اصول ہے۔ اور جہاں قرآن کریم میں جو علماء ہیں جانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں غزوہ بدر کے موقع پر تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اے مسلمانوں اگر تمہاری زندگی میں صبر اور تقویٰ ہوگا تو ان کافروں کے چال بازیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں نقصان کون پہنچ جاتا ہے؟ ہماری بے صبری، ہماری بدزبانی، ہمارا بغض، ہماری نفرت، ہماری عداوت، ہماری بدنیتی، یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ اصول ہے، اس اصول پر جس کی زندگی گزرے گی، تقویٰ اور صبر، تقویٰ اور صبر پر جس کی زندگی گزرے گی تو وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہو۔ آج تک کی تاریخ میں تقوی اور صبر والے لوگ ناکام ہوئے، اللہ نے بڑی عزت دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کہتے لا خوف علیہم، ان کو کوئی ڈر نہیں، انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہے، نہ انہیں ماضی کی کوئی پریشانی ہے، یہ خوف صرف علم سے آزاد ہوتے ہیں۔ خوف بغیر مستقبل کے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، نفاق کا نتیجہ آنے والا ہے، کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا جی ہمیں دیکھیے زیادہ ہوگی۔ اور جو اپنے ماضی کا غم ہے، کاش میں ایسا کر لے گا، کاش میں ایسا کر لے گا، اس لیے ان کی زندگی تقویٰ پہ گزر رہی ہے، خوف خدا پہ گزر رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے۔ یہ لاکھوں پولیس والے لوگ ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، یہ اس دین کی برکت ہے۔ اسی لیے آپ لوگ ہنستے ہیں، یہ خالی ہوتا ہے پھر ہنس رہے ہو، آپ لوگ ہنس رہے ہوتے ہو جیب خالی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے زیادہ ہنس رہے ہوتے، شکر ہے ایسا کرنا ہو۔ اسی جب تک پیسہ ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے، سارے 100 روپے 200 روپے پیسہ لگتا ہے، جیسے 200 روپے میں منظور کا آدمی خرید ہے 200 روپے کیا ہو گیا، 200 روپے دے دیں کیا کرو کیا کرو، جب 200 روپے ختم ہو جاتے ہیں پھر سکون سے آگے بیٹھ جاتا ہے بندے کا۔ اب یہ جو لاکھوں والی زندگی ہے، یہ جو سکون قلب حاصل ہے، یہ کس چیز کے نتیجے میں ہے؟ آج تو لوگوں کے پاس ایک رقم کی گنتی نہیں کر سکتے اور ان کو سکون قلب نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں
باساری جیسے کوئی سب آپ سوچے کتنی کوئی لگا دیں اور میرے کو کوئی نہیں کھا دیں، اگر ایسی کوئی چاہیے کہ ہمیں نیند لگا دیں، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ نماز کی نیند میرے گھر میں سونا کہ انہوں نے نماز پڑھا ہوتا ہے، ان کی نیندیں بڑی ہوئی ہے، کیا بات ہے، پریشان ہے۔ جب انسان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا تو انسان کی زندگی میں سے کتاب آتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، خدا کی نفست ہے، نافرمانی کی نفست ہے۔ ایک نمازی کی نفست فرمایا 40 کروڑ کر دے تو جو خود نمازی اس پر کتنا اثر ہوگا؟ اگر ایک بے نمازی کا اثر 40 کروڑ تک جا سکتا ہے تو اگر میں اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر میں خود ایسا ہو گیا تو میرا کیا حال ہوگا، میرے گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے گھر کا رونا ہے، بے برکتیاں ہیں، اختلاف ہے، ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، یعنی لوگوں کی پریشانیاں سن کر ہم پریشان ہیں۔ اس لیے جس کے پاس بیٹھو گے بھی ایسا ہے، اگر آپ تقوی والے انسان کے پاس بیٹھو گے تو آپ کی زندگی میں تقوی آئے گا کیا؟ علم والے کے پاس بیٹھو گے آپ کی زندگی میں علم آئے گا، شکر گزار انسان کے پاس بیٹھو گے آپ کی زندگی میں شکر گزاری آئے گی۔ یہ لاکھوں والے لوگ ہیں اہل علم، ان کے پاس بیٹھو گے آپ کی زندگی میں لاکھوں والی زندگی آئے گی، آپ کی زندگی ایک گھریلانہ زندگی ہوگی اور ایک بھاگنے والی کام کریں گے اور ان پریشان حالوں کی پریشانی اور سن کے پنگار کو پریشان ہے، یعنی کیا مصیبت ہے۔ اس لیے عزیز طلباء میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں جس اللہ نے آپ کو اپنے دین سے اور قلوب نبوت سے وابستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین سے وابستہ فرمایا، قلوب نبوت سے وابستہ فرمایا، دنیا آپ کی منتظر ہے اور آپ کا کوئی اعلان دنیا میں ہے کہ آپ کو نہیں سکتے۔ ہم نے اپنے استادوں سے سنا، حدیث الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا اکبر علی۔ ان کے والد بزرگوار نے ان کو دنیاوی تعلیم کرائی اور ڈپٹی کلیکٹر لگے، کوئی منصب ان کو دنیاوی ملا اور حضرت کو علم پڑھایا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے میں پڑھا تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آپ نے جو ہے اکبر علی کو تو پڑھا دیا اور اشرف علی کو نہیں پڑھایا۔ اکبر علی کو آپ نے دنیاوی تعلیم دے دی، اس کو منصب مل گیا، وہ اچھی زندگی گزارے گا، یہ اشرف علی کیا کرے گا؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے اس وقت اپنی والدہ سے کہا کہ اکبر علی کی طرح لوگ اشرف علی کی دنیا سے نہیں کریں گے۔ میرے والد صاحب کی زبان سے نکلا کہ اکبر علی کی طرح لوگ اشرف علی کی دنیا سے نہیں کریں گے۔ تو حضرت فرمانے لگے، ایک موقع آیا، کہیں بیان فرما رہے تھے، کوئی بارش ہو گئی جس کی دنیا پڑی تھی تو لوگ دنیا اٹھا رہے تھے، تو فرمایا میرے بھائی اکبر علی موجود تھے اور انہوں نے چھپٹ کر کے دنیا اٹھائی۔ میں نے کہا کہ میرے والد کا وہ جملہ ہے، اللہ نے سچ کروایا کہ مراد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ان کی عزت کریں گے، لیکن اللہ نے انہیں اکبر علی کے ہاتھ میں دنیا کو اٹھا کر مجھے دکھا دیا۔ کہ جب تم اللہ کے دین پر آؤ گے، آپ کی دنیا وہ لوگ سیدھی کریں گے جن کو دنیا سلام کرتی ہوگی، وہ آپ کی دنیا سیدھی کریں گے۔ ہمارے خاندان کے بزرگ سے بہت ہو گئے، انہوں نے دہلی میں پڑھا تھا، عالم تھے،
ان کے بیٹے بھی عالم ہیں، تو اس لیے جب ہم جمع ہو جاتے تھے تو سمجھاتے تھے کہ بھائی جب ہم طالب علم تھے کہ پڑھا کرو، محنت کیا کرو، علم حاصل کرو، علم کمال ہے، اور اس طرح تو پھر کہتے کہ جب میں مسجد میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے بیٹے کو سلام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سلام کرتی ہے، لیکن جب یہ مسجد میں آتے ہیں تو ہم فقیروں مسکینوں کو یہ سلام کرتے ہیں۔ ہم فقیر ہیں۔ ابھی آ رہا ہمارے محلے کے دوست تھے، وہ ان کی وہ کا نام ہے وہ بھائی ہے، کا نام ہے جہانگیر ہے، کا نام عالمگیر ہے۔ تو خود یہ کہنے لگے کہ ہم نے والد صاحب سے کہا کہ ابا اپنے نام کو بادشاہوں والے رکھے ہمارے، لیکن ہماری بات تو سنی نہیں مانتے۔ تو ان میں سے ایک ساتھ تھا، تو وہ کہیں جا رہے ہیں، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ بھی چلے، میں نے کہا بادشاہ لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ چلنے کا۔ ایک مسکین آپ کی گھر میں گیرنٹی چلانے والا کیا کر رہا تھا؟ تو ہر میرے بیت اللہ میں اس کو کسی شہر میں دیکھا، ارے تو ہمارے محلے میں گھڑی نہیں چلاتا، تو حج میں سے آ رہا ہے، تو وہ گھڑی چلاتا ہے، تو چولہا بڑا پیارا ہے۔ اس نے کہا سیٹھ صاحب میں گھڑی چلاتا ہوں، میرا رب گھڑی نہیں چلاتا، میں ریڈی چلاتا ہوں، میرا رب ہے۔ ہم فقیر مسکین ہیں، لیکن ہمارا رب، جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں وہ بسوں میں کارڈ چلتے تھے، پر ابھی چلتے ہوئے ایڈنٹی کارڈ بنتے ہیں، 30 پیسے چلتے تھے، 30 پیسے کرایہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس یہ 30 پیسے ہوتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رضی اللہ برکتہ کی مجلس میں گئے، حضرت نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے تصویر بھیجنا چاہیے، ایک مزدور پوری پورا کرایہ دیتا ہے اور مدرسے کا طالب علم دیتا کرایہ نہیں، وہاں ہمارے دوست میں پاک ہوتے کیا کرتے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے جیب میں 30 پیسے ہوتے تھے کرایہ کے، 30 پیسے آنے کے ہوتے تھے، 30 پیسے جانے کے ہوتے تھے، 30 پیسے کھانے کے ہوتے تھے، اسی طرح بدر بسر کرتے تھے، کبھی بسوں میں، کبھی پیدل، کبھی سائیکل۔ لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے وہ نعمتیں دکھائی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ دنیا میں ایسا ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں کبھی لوٹا معلوم تھا، اس کی درگاہ معلوم تھی، اس کا مذہب معلوم تھا، یا روٹی ملتی ہے سب اور اپنا گھر معلوم تھا، ہمیں کیا پتا صدر میں کیا ہوتا ہے، کلکٹر میں کیا ہوتا ہے، سپر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، شاپنگ سینٹر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبا، یہ جو دین ہے، یہ جو علوم نبوت ہے، تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزتیں دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آپ لوگ جب اپنے محلوں میں جاؤ گے، اپنی آبادیوں میں جاؤ گے، لوگ آپ کو ایک زاویے نگاہ سے دیکھیں گے، دوربین لگائیں گے، کیا نام ہے محمد رمضان، کہیں رمضان بھی آ گئے۔ اب جب مولانا رمضان صاحب پہنچے گے کہاں کیوں اور کو جاؤ گے، کیلنڈر جاؤ گے، وہ امریکہ کا صدر آتا ہے کیلنڈر، وہ ہمارے رشتہ دار کیلنڈر میں امام ایک سادہ سا پٹا کے کہتے پولیس صاحب سنے تو امریکہ کا صدر آتا ہے کیلنڈر ہے، اور کہتے کیلنڈر میں اس کا کیلنڈر ہے، آپ کیلنڈر میں رہتے ہو، یہ آپ بڑی قیمتی جگہ میں رہتے ہیں۔ اب جب آپ کیلنڈر جاؤ گے، اپنے محلے میں جاؤ گے، تو لوگ دیکھیں گے کہ مولانا رمضان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، اور آپ فجر کی نماز میں نہیں ہوں گے، مثال کے طور پر
تو لوگوں کا کتنا اچھا اثر پڑے گا یار. کیسا زبردست مدرسہ ہے. دیکھو 5 نمازیں ہوتی ہیں, فجر کی ہوتی ہے. یہ اثر ہوگا. اور اگر آپ فجر میں ہوں گے اور صف اول میں ہوں گے تو اس کا کیا اثر ہوگا. اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے جب رخصت کرتے تھے کہ دیکھو ہماری پگڑی کا نام چھاننا, دیکھو ہماری پگڑی کا نام چھاننا. مولانا رمضان صاحب کو کوئی نہیں جانتا, لیکن مولانا رمضان کے اچھے کردار یا ان کے برے کردار کی نسبت ان کی طرف نہیں ہوگی, ان کے استادوں کی طرف. کیا دیکھو یہ دین مدرسے کے طلبا دیکھو کتنے اچھے ہو. دیکھو اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں, اور دیکھو کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور دیکھو کتنی اچھے اپنے ماں باپ رکھتے ہیں اور کتنے اعمال کے پابند ہوتے ہیں. آپ کی اچھائی یہ دین کی دعوت ہے اور ہماری کمزوری لوگوں کو دین سے بچانا. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے عادات کے ساتھ رہنا چاہیے. اور بلکہ یہ جو 2 مہینے ہیں, ان 2 مہینوں کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز سکھا دیں, کلمے سکھا دیں, کچھ دعائیں. نماز سب کو آتی ہے, آپ 2-4 آدمیوں کو لے بیٹھ جاؤ, میں نماز سکھاؤں گا. اپنے گھر میں شروع کرو. بھائی 2 بیٹے دے دو, 24 گھنٹے میں سے 2 بیٹے دے دو, اور اس میں لوگوں سے کہو بھائی ان یہاں کو صرف نماز سکھاؤں گا. وضو نماز, وضو کے فرائض, غسل کے فرائض, نماز کی کلمات, نماز کے فرائض, یہی اگر آپ سکھا دیں گے یہی تو دین کا کام ہے. آپ کا وقت قیمتی ہو جائے گا, اور جس نے آپ سے نماز سیکھی یقین کریں زندگی کو اس کی نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا. ہم اپنے مسجد میں زمانے سے درس دیتے ہیں قرآن پاک کا. تو پچھلے 2 مہینے بعد مجھے ایک خیال آیا, میں نے کہا بھائی جمعرات کو اور جمعے کو جو ہے نا نماز کی کلاس ہوئی. تو ہم نے ایک بورڈ منگوایا اور بورڈ پر لکھ کر کے ان کو جو ہے وہ نماز کے الفاظ اور ترجمہ سکھایا. اپنے آپ کو اتنا فائدہ ہوا اور درس کے ساتھیوں کو کہ 20 سال سے قرآن سن رہے تھے تو درس اپنی جگہ, لیکن نماز کی نصیب نہیں تھی, ترجمہ نہیں آتا تھا. چھوٹے سے بورڈ بنا لو اور جناب پہلے لے لو, سبحان اللہ میں لکھو, نیچے ترجمہ لکھو, اسے پڑھواؤ, اسے بیان کرو, اور دیکھو بھائی آگے آپ لوگ 1-2 ساتھی کو پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے, آپ لوگوں کے لیے نافع بن جائے, آپ لوگوں کے لیے نافع بن جائے, آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور اپنی زندگی کو تقویٰ گناہوں سے پاک زندگی بنا. اور آخر میں ایک بات, صبح 9 بجے میں بات ختم کروں گا. آخر میں ایک بات مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. ایک بہت پیاری مثال ہے کہ ایک آدمی آتا ہے, درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اور وہاں آرام کرتا ہے, چھاؤں, ٹھنڈک, ہوا حاصل کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جناب اٹھا, چادر کندھے پہ ڈالی, مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ یہاں کوئی درخت تھا, مجھے کوئی فائدہ ہوا, میں نے اس کے نیچے بھی آرام کیا, چلتے بڑھ. یہ معاشرے میں آپ کو عام ملے گا کہ جو آپ سے فائدہ حاصل کرے اور فی امان اللہ ہوگا, کچھ فی امان اللہ ہوگا, کچھ فی امان اللہ ہوگا.
دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا، ہوا حاصل کی، ٹھنڈک حاصل کی، اور پھر کہا اس درخت کو کاٹنا ہے۔ کچھ ایسے ظالم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو استادوں سے پڑھتے ہیں، استادوں پہ تنقید کرتے ہیں، ماں باپ کی تربیت حاصل کر کے ماں باپ کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھ کر بڑوں کی تنقید کرتے ہیں، یہ معاشرے کے بڑے ظالم لوگ۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اس سے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا اچھا درخت ہے، دیکھو کتنا بہترین اس کا سایہ ہے، اور یہ بہت جو ہے بہترین درخت ہے۔ یہ اچھے لوگ۔ چوتھی قسم یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بڑے شاندار لوگ ہیں جو درخت سے سایہ حاصل کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں سے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، اس کا پھل استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں سے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا زبردست درخت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس نے ہمیں اتنا فائدہ دیا تو اللہ کی مخلوق کو کتنا فائدہ ملے۔ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم میری بات، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا والا ہے؟ آخری بات، چوتھے قسم کہ جب آپ اپنے مدرسے سے جائیں، آپ اپنے مدرسے کی طرف دعاؤں کا رخ کریں، اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے ادارے کی طرف آپ کا تعلق رہنا چاہیے۔ کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے استادوں کا خیال کرتے ہیں، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے بڑوں کا خیال کرتے ہیں، کامیاب ہے وہ لوگ جو جہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جہاں سے ان کو فائدہ ملا، جس ادارے نے ان کو علوم نبوت سے آراستہ کیا، وہ اپنے اس ادارے کے لیے ہر وقت دعاگو ہے، متفکر ہے، سوچ و فکر کرتے ہیں، اپنے استادوں سے ملتے ہیں، اپنے ادارے میں آتے ہیں، اپنے ادارے کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کو لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چوتھی قسم سے کرتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات جا رہے ہیں، اب آپ حضرات کی چھٹیاں ہو رہی ہے، آپ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن آپ جیسے میں نے کہا آپ ادارہ کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، آپ ادارے کے سفیر بن کے جا رہے ہیں کہ یہ اس ادارے کا طالب العلم ہے، اس طالب علم نے اس ادارے میں اپنی زندگی کا وہ قیمتی زمانہ اس میں لگایا۔ زندگی کا قیمتی زمانہ کون سا ہے؟ یہ جوانی کا زمانہ ہے، 10 سال سے لے کر 25 سال تک یہ قیمتی زمانہ ہے انسان کا، اور یہ قیمتی زندگی کا حصہ آپ نے مدرسے کو دیا، اور مدرسے نے آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ علوم نبوت سے آپ کو عطا کیا۔ آپ نے بھی اپنا قیمتی زندگی کا حصہ دیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں طلبا کہ جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ اس دین کے حوالے کرتے ہیں، لیکن علماء آپ کو اس سے بھی قیمتی تحفہ علوم نبوت آپ کو دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ادارے کے سفیر ہیں، اور آپ اسلام کے نمائندے ہیں، اور آپ اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ جب آپ کسی محلے میں جائیں گے، کسی آبادی میں جائیں گے، کسی بستی میں جائیں گے عزیز طلبا، تو لوگ آپ کو ایک زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو عالم دین ہے، یہ تو حدیث پڑھنے والا ہے، یہ تو مدرسے میں پڑھنے والا ہے، یہ تو دینی طالب العلم ہے۔ آپ سے امت کو بہت ساری توقعات ہیں، اس لیے آپ نے امت کے توقعات پر پورا کرنا ہے۔
اس لیے اس قوم نے اپنا مال ان مدارس پر خرچ کیا تاکہ اس دین میں اس امت کا حصہ ہو، اور اسی لیے کہ آپ اس دین کی خدمت کریں۔ تو عزیز طلبا، تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ شکر گزار ہو ہمیشہ آگے بڑھو۔ آپ شکر شروع کرو، اللہ کے انعامات برسنے شروع کرو۔ آپ شکر کو بڑھاؤ، رب اپنے انعامات بڑھائے گا۔ آپ دیکھو اس رب نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی، کیا کیا نعمتیں دی۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، لیکن اگر کسی انسان کو دوسرے کی پریشانی کا پتہ چل جائے نا تو وہ کہے اللہ شکر ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس لیے عزیز طلبا، اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزارو، اپنی زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزارو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جائے گا، اور اس پھلدار درخت کی حفاظت کرنے والے، یعنی اپنے ادارے سے جڑنے والے، اپنے اساتذہ سے جوڑ رکھنے والے، ایسے ہی طلبا دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ سے جڑے رہے۔ وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے جڑے رہے، جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہے، اپنے اساتذہ کی دعائیں لیتے رہے۔ ایسے بچے زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کی دعائیں لے لی اور جن بچوں نے اپنے اساتذہ کی دعائیں لے لی، وہ کسی میدان میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تقویٰ کے ساتھ ساتھ شکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا ادب، احترام، ان کی خدمت، ان کی دعائیں، اور اپنے اساتذہ کی خدمت اور ان کی دعائیں دیتے رہو۔ یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرات نے میری باتوں کو بہت توجہ سے سنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألكم بفضل رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا العالمين هدايتكم من من ولي تقيات تسليما. يا العالمين مولانا يا سيدنا وعلماء وعلى تبارك الله. يا الله سبحانه لله النصيب. يا الله سبحانه من الوقاية شكوى بارام كما. يا الله سبحانه من الوقاية شكوى بارام كما. يا الله برضاك بيدين من الوقاية بارام كما. يا العالمين طلباء دين وقبول رہے. یا اللہ ان سائمین والمین اپنے درود عافیت کے ساتھ پہنچا دے. یا اللہ ان طلباء حدیث کو سائمین والمین اپنے درود اپنے والدین تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. یا اللہ دین خدمت کے لیے یا اللہ ان کو فرمائے. یا اللہ ان کے ذریعے سے خیر کے سلسلے جاری و ساری فرما دے. یا اللہ ان علاقوں میں جن عوالم میں طلباء حدیث جائیں گے، یا اللہ آپ کے دین کے سفیر ہیں، یا اللہ آپ کے دین کے نمائندے ہیں، یا اللہ تیرے کتاب کے وارث ہیں. یا اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں مواقع نصیب فرما. یا اللہ اپنے وطن پر ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی دستگیری فرما. یا اللہ باہر کی دنیا میں بڑے فتنے ہیں،
کے شر سے فتنے سے یا اللہ تعالی کے شر سے فتنے سے یا اللہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے شہر کراچی قوم کا کہوار بنا یا اللہ شہر قوم کا کہوار بنا یا اللہ شہر میں رہنے والے اور ہمارے مسلمانوں کی طرح ہمارے سب تعلق کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے علماء سے محبت کرنے والوں کو یا اللہ یقین نصیب فرما یا اللہ مسلمان جو ان مدارس سے مساجد سے علماء سے ان طلباء سے ان دینی اداروں سے یا اللہ محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کو یقین عطا فرما یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما یا اللہ انہیں دائم کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ انہیں دائم کی خوشیاں نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل اور اپنے رحم کی نصیب فرما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا الله قرآن الكريم ہمارے دل کی بات اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا الله قرآن ہمارے دل کی بات ونور صدورنا يا الله قرآن پاک ہمارے سینوں کا نور بنا دے یا اللہ قرآن پاک سے ہمارے سینوں کو نور فرما وجلاء أحزاننا یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما وذهاب همومنا وغمومنا یا اللہ ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم و تعلیم کی برکت سے اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے یا اللہ اس کے سمجھنے سمجھانے کی برکت سے یا اللہ ساری پریشانیاں دور فرما یا اللہ ساری تکلیفیں دور فرما یا اللہ قرآن پاک کا حقیقی تعلق نصیب فرما یا اللہ قرآن کریم سے احادیث نبوت سے یا اللہ ہمیں حقیقی محبت اور تعلق نصیب فرما یا اللہ کی نام سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جو دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی علمی محنتوں کو یا اللہ ان کی علمی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو زندہ ہے ان نوروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ان نوروں میں برکت عطا فرما اور شفیع صاحب کی دعا کیجیے اللہ تعالی ان نوروں کے علم یا عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی ان کی ہدایت کو اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے ان کے اساتذہ اور باقاعدہ جتنے اس ادارے میں اس دین میں خدمت میں انتصار عمل ہے یا اللہ سب کو یقین عطا فرما سب کے محمد میں برکت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ مبارک تقریب جہاں طلباء اور جہاں علماء بیٹھے ہیں یا اللہ مبارک مجلس کی برکت سے یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہم بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تقوی والی زندگی شکر والی زندگی صبر والی زندگی یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ ہدایت اور عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ دنیا سے جڑائی ہو صبر آخرت ایمان کے ساتھ نصیب فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.